میں نے کلیات اقبال اٹھائی یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک صدی پہلے ہمارے کیا مسائل تھے اور اقبال نے اس کا کیا حل پیش کیا تھا، لیکن میں اسے پڑھ کر دنگ رہ گیا۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ ایسے لگا جیسے کلیات میں کوئی تحریف کی گئی ہو، مگر یہ حقیقت تھی۔ پھر کچھ ورق پلٹائے تو آج ہی کے امیر اسلامی ممالک نظر آئے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین۔ تھوڑا اور آگے بڑھا تو امریکن الیکشنز کا بھی تذکرہ تھا۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک۔ یونائٹڈ نیشنز اور ہماری اس سے جڑی توقعات پر تو ایک تفصیلی نظم موجود تھی جس کے چند اشعار یوں تھے: اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ یہ ہماری سیے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ بھائی واہ، میں تو اقبال کو آج کا شاعر مان ہی گیا، مگر ابھی اور بہت کچھ باقی تھا۔ فیشن کے نام پر اپنا حلیہ بگاڑتے نوجوانوں سے اقبال یوں گویا ہوئے کہ گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ IMF اور موجودہ بینکاری نظام کے بارے میں کیا خوب فرمایا: تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں ہے۔ شام اور فلسطین کا مسئلہ بھی اقبال نے آج کی آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا: جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدۂ دشوار۔ پھر اقبال نے جہاں امریکہ سے معاہدہ کرتے افغان طالبان کا ذکر کیا، وہیں ادھر کے مخالف دھڑوں کو بھی خبردار کرتے ہوئے فرمایا: تیری بے علمی نے رکھ لی ہے بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ اقبال خود میڈیا کے آدمی تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ میڈیا پر تبصرہ نہ کریں؟ اور جب کیا تو حکومتی وزیر بھی اس کی زد میں آ گئے۔ کر تو بھی حکومت کے وزیروں کی خوشامد، دستور نیا اور نئے دور کا آغاز، معلوم نہیں ہے یہ خوشامد کے حقیقت، کہہ دے کوئی الو کو اگر رات کا شہباز۔ اور نیوز چینلز کے بعد انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بھی مسئلہ یوں بیان کیا: ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ اقبال نے جب اسی عورت کے حق میں بات کی تو مجھے وہ اس کے سب سے بڑے وکیل لگے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی رہنمائی بھی خوب کی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے درون، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اور یہ کہ میں بھی مظلومی نسواں سے ہوں غمناک بہت، نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی کشود۔ اور آخر میں عورتوں کے لیے حتمی بیان یوں دیا کہ علم ضرور حاصل کرو، لیکن پہلے کون سا علم؟ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ حد تو یہ ہے کہ اقبال ایک جگہ ہماری یونیورسٹی کا بھی نقشہ کھینچتے نظر آئے اور ہماری ذہنی غلامی پر طنز کے بغیر رہ نہ سکے۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ اسی طرح میں کلیات کے صفحات پلٹتا رہا اور ہر جگہ ایسا ہی محسوس ہوا کہ گویا یہ ایک صدی پرانی نہیں بلکہ آج کی بات ہو۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے مسائل اور کمزوریاں 100 سال پہلے بھی وہی تھیں جو آج ہے،
بلکہ شاید ان میں کچھ اضافہ ہی ہوا ہو۔ لیکن اقبال نے اپنی شاعری میں ہمیں ان کا حل بھی پیش کر دیا تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے تو اسے آزما کر پاکستان حاصل کر لیا، لیکن ہم آج بھی اسے بجائے اپنے علاج کے صرف روایتی شاعری سمجھ کر ہی پڑھتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ان کے نام پر جعلی اشعار کو آگے پھیلا کر داد وصول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اقبال جو سچائی، بہادری اور عدل کا سبق دے کر گئے، اسی میں ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔